اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور اس کی عدت کے دوران اس کی بہن سے شادی کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور وہ عورت عدت گزار رہی ہو تو اس عدت کے دوران اس شخص کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اس عورت کی بہن کے ساتھ شادی کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی ہے۔ یہاں اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ مرد نے عورت کو کس نوعیت کی طلاق دی ہے۔ اگر اس نے بیوی کو رجعی طلاق دی ہے تو اس صورت میں ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا، لیکن اگر مرد نے عورت کو بائنہ طلاق دے دی یا 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی ہیں تو اب چنانکہ ان دونوں صورتوں میں رجوع کا امکان موجود نہیں رہا، اس لیے مرد کے لیے یہ بات جائز نہیں ہوگی کہ وہ پھولی بیوی یعنی جسے طلاق دی ہے اس کی عدت کے دوران اس کی بہن کے ساتھ شادی کرے، چنانکہ سابقہ نکاح مکمل طور پر منقطع ہو چکا ہے۔ تو اس مکمل انقطاع پر عمل کرتے ہوئے ہم مرد کو اس کی اجازت دیں گے کہ وہ اپنی اس طلاق یافتہ بیوی کی بہن کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری دلیل یہ پیش کی ہے، اگر مرد جاننے کے باوجود اس 3 طلاق یافتہ یا بائنہ طلاق یافتہ بیوی کے ساتھ صحبت کر لیتا ہے تو اس پر حد جاری ہو جائے گی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے ان میاں بیوی کے درمیان نکاح کے احکام مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں، تو جب نکاح کے احکام مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے تو دوسری بہن کے ساتھ شادی کے نتیجے میں جمع بین اختین کی صورت لازم نہیں آئے گی۔ احناف کی دلیل یہ ہے، اگرچہ عورت کو 3 طلاقیں دی گئی ہوں لیکن پھر بھی نکاح مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ نکاح کے بعض احکام پھر بھی باقی ہوتے ہیں، چنانکہ اس عدت کے دوران یا بیوی کو خرچ ادا کرنا شوہر پر لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح شوہر بیوی کو گھر سے نکلنے سے روک سکتا ہے اور فراش کا حکم بھی برقرار ہوتا ہے۔ فراش کا حکم برقرار رہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر عورت طلاق ہو جانے کے بعد دوسری شادی نہیں کرتی اور طلاق کے بعد 2 سال گزرنے سے پہلے کسی بچے کو جنم دے دیتی ہے تو وہ بچہ اسی مرد کا بچہ شمار ہوگا۔ تو کیونکہ نکاح سے متعلق یہ 3 احکام ابھی باقی ہیں، اس لیے جزئی اعتبار سے نکاح کا حکم برقرار ہوگا۔ اس لیے اس عورت کی عدت کے دوران اگر مرد اس کی بہن کے ساتھ شادی کر لے تو اس صورت میں نکاح میں جمع بین اختین کی صورت لازم آئے گی اور ایسا کرنا جائز نہیں۔ امام شافعی نے یہ دلیل دی تھی کہ نکاح مکمل طور پر منقطع ہو چکا، اس لیے قطع 3 طلاقوں پر عمل کیا جائے گا۔ تو اس کا جواب اس طرح ہے کہ قاطع سے پہلے مثبت یعنی نکاح ثابت ہوتا ہے، تو جب نکاح کا وجود قاطع کے وجود سے پہلے ہے تو نکاح کا ثبوت بھی قاطع کے ثبوت سے پہلے ہوگا۔ اس لیے جب تک نکاح مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا اس وقت تک قاطع کو مؤثر تسلیم نہیں کیا جائے گا اور مرد کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنی متعلقہ کی بہن کے ساتھ شادی کرے۔ امام شافعی کے دوسری دلیل یہ پیش تھی کہ اگر مرد علم رکھنے کے باوجود اس 3 طلاق یافتہ یا بائنہ طلاق یافتہ عورت کے ساتھ صحبت کر لیتا ہے تو اس پر حد جاری ہوگی۔ تو اس کے جواب میں ہے، کتاب مسبوط میں کتاب طلاق کے میں اشارے کے طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس صورت میں حد واجب نہیں ہوگی، لیکن کتاب حدود کی عبارت سے یہ بات لازم ہوتی ہے کہ حد واجب ہو جائے گی۔ تو اس بارے میں اختلاف ہے، حد واجب ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن اگر حد کے وجوب کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ صحبت حلال ہونے کے اعتبار سے ملکیت زائل ہوتی ہے، اس لیے زنا ثابت ہو جائے گا، لیکن جو امور ہم نے ذکر کیے ہیں ان کے حوالے سے ابھی حق ختم نہیں ہوا ہے۔ اسی لیے اگر مرد دوسری بہن سے شادی کر لیتا ہے تو وہ دونوں بہنوں کو جمع کرنے والا شمار ہوگا۔